باتوں سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، باتوں سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، میں رئیس اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بہار اردو۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلبہ، آج کے لیکچر میں ہم جو سال 11ویں ہے یعنی فرسٹ ایئر کے اردو کے پیپر کا پیٹرن سمجھیں گے۔ یعنی یہ جو 100 نمبر کا پیپر ہے، یہ کس ترتیب سے اس میں سوالات آتے ہیں اور کون سا سوال کتنے نمبر کا ہوتا ہے اور کس سوال کو کتنا لکھنا چاہیے، ہم اس کے اوپر ایک تفصیلی بات چیت کریں گے۔ یہ انتہائی ضروری ہے طلبہ کے لیے کہ ان کو اپنے 100 نمبر کا پیپر پیٹرن پتہ ہو، کیونکہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت سارے ایسے بچے کہ جن کو آخر تک یہ پتہ نہیں ہوتا، حتیٰ کہ وہ اپنے فائنل اگزام کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور وہ یہ سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ سر کیا پیپر کے اندر مختصر سوالات بھی آئیں گے؟ یعنی ان کو یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ 100 نمبر کا پیپر کون کون سے سوالات پر مشتمل ہے۔ تو اس لیے پیپر پیٹرن سب سے بنیادی چیز ہے۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پیپر کے اندر سوال نمبر 1 کون سا ہے، سوال نمبر 2 کون سا ہے، سوال نمبر 3 کون سا ہے۔ تو میری یہ کوشش ہوگی کہ آج کے اس لیکچر کے اندر فرسٹ ایئر کا اردو کا جو پیپر ہے اس کا پیٹرن آپ کو سمجھا دیا جائے، اور پھر انشاءاللہ اگلے لیکچر کے اندر، دوسرے لیکچر کے اندر میں آپ کو یہ بتا سکوں کہ کون سا سوال کیسے لکھنا ہے اور کتنا لکھنا ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں آج کے لیکچر کی طرف۔ فرسٹ ایئر کا پیپر 100 نمبر پر مشتمل ہوتا ہے، اردو کا پیپر، اور اس میں 20 نمبر کی معروضی ہے اور 80 نمبر کا انشائیہ ہے۔ 20 نمبر کی، یعنی ہم یہاں دیکھتے ہیں اپنے پیپر پیٹرن کو، تو جو کل نمبر ہے ہمارے پاس وہ ہیں 100، یعنی اردو کے فرسٹ نمبر کے پیپر کے اندر جو کل نمبر ہیں وہ 100 ہیں فرسٹ ایئر کے پیپر کے اندر، جس کے اندر 20 نمبر جو ہے وہ معروضی پر مشتمل ہیں، یعنی معروضی کا جو حصہ ہے ہمارا وہ ہے 20 نمبر کا، اور جو انشائیہ حصہ ہے ہمارے پاس وہ ہے 80 نمبر کا۔ 20 نمبر کی معروضی میں 3 جو معروضیاں حصے ہیں وہ گرامر کے ہیں، اور ایک حصہ اس کے اندر حصہ نثر کے اندر سے 5 نمبر کے MCQs آئیں گے۔ پہلے ہم معروضی کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ تو معروضی 20 نمبر پر جو مشتمل ہے، اس میں ایک حصہ ہے شعری اصطلاحات۔ شعری اصطلاحات سے مراد دراصل مطلع، مقطع اور ردیف قافیہ ہے۔ اسی طرح دوسرا حصہ ہے ادبی اصطلاحات، جس کے اندر سے 5 نمبر کی معروضی آتی ہے۔ ادبی اصطلاحات جس میں تشبیہ، استعارہ اور تلمیح ہے۔ تیسرا نمبر جو ہے ہمارے پاس گرامر کا وہ ہے تذکیر و تانیث۔ تذکیر و تانیث یہ غیر حقیقی تذکیر و تانیث ہے، اس میں سے بھی 5 نمبر کے MCQs آتے ہیں، یعنی 5 نمبر شعری اصطلاحات کے، 5 نمبر ادبی اصطلاحات کے، اور 5 نمبر تذکیر و تانیث کے۔ تو کل 15 نمبر گرامر میں سے، جبکہ جو 5 نمبر ہیں وہ نثری سبق جو ہیں، یہ 14 سبق ہے ہمارے پاس، 5 نمبر کے MCQs ان میں سے آتے ہیں۔ تو کل 20 نمبر کا حصہ ہمارے پاس معروضی پر مشتمل ہے، اور 80 نمبر کا باقی انشائیہ ہے، جس کو ہم آگے دیکھیں گے کہ کون کون سے سوالات کس ترتیب سے ہمارے پیپر میں آتے ہیں۔ سوال نمبر 2 جو ہے معروضی کا جو سوال ہے، یہ سوال نمبر 1 ہے، جس کے لیے ہمیں 30 منٹ دیے جاتے ہیں 20 MCQs کے لیے۔ کل جو ہمارا پیپر ہے یہ 3 گھنٹے پر مشتمل ہوتا ہے۔ سوال نمبر جو 2 ہے، حصہ انشائیہ کا جو پہلا سوال ہے وہ سوال نمبر 2 بنے گا۔ اس میں جو سوال نمبر 2 کے اندر 2 حصے ہیں ہمارے پاس، یہ 20 نمبر پر مشتمل سوال ہے، حصہ انشائیہ کا بڑا اہم سوال ہے۔ اس میں ایک الف جز جو ہے وہ حصہ نظم کے اشعار کی تشریح ہے، یعنی حصہ نظم، یہاں 10 نمبر شعروں کی تشریح آئے گی، جبکہ بے کے اندر وہ ہے حصہ غزل۔ حصہ غزل کے اشعار کی تشریح، یعنی کسی بھی ایک غزل سے 3 شعر آئیں گے اور ان تینوں اشعار کی تشریح کرنی ہوگی، اس میں کوئی چوائس نہیں ہے۔ تو یہ کل 20 نمبر ہمارے پاس بن جائیں گے سوال نمبر 2 کے۔ سوال نمبر 3 جو ہمارے پاس ہے فرسٹ ایئر کے پیپر کے اندر، وہ ہے دراصل پیراگراف کی تشریح۔ پیراگراف کی تشریح جو ہے یہ دراصل اس میں آگے ہم پڑھیں گے کہ حوالہ متن، سیاق و سباق اور تشریح، اس کے کل 15 نمبر ہیں۔ 2 نمبر کا حوالہ متن ہے، 5 نمبر
2 نمبر کا حوالہ متن ہے، 3 نمبر کا سیاق و سباق ہے، جبکہ 10 نمبر کی تشریح ہے۔ تو کل 15 نمبر پر مشتمل یہ سوال ہے۔ اس میں الف اور بے 2 پیراگراف دیے جاتے ہیں، جس میں سے کوئی ایک پیراگراف جو آپ کو آسان لگتا ہے اس کی آپ نے تشریح کرنی ہوتی ہے۔ تو اس میں آپ کے پاس چوائس بنتی ہے کہ 2 میں سے ایک پیراگراف آپ نے تشریح کے لیے منتخب کرنا ہوتا ہے۔ سوال نمبر جو 4 ہے ہمارے پاس وہ ہے سبکی خلاصہ۔ سبکی خلاصہ کے اندر بھی یہ 10 نمبر کا سوال ہے، اس کے اندر بھی آپ کے پاس چوائس ہے، یعنی 2 سبقوں کے خلاصے دیے جاتے ہیں، جس میں سے کسی ایک سبق کا خلاصہ ہم نے لکھنا ہوتا ہے۔ حصہ نثر کے اندر سے 14 میں سے 2 سبق دیے جاتے ہیں، ایک سبق کا آپ نے خلاصہ لکھنا ہوتا ہے۔ سوال نمبر 5 جو ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے نظم کا خلاصہ۔ حصہ نظم کا یہ دوسرا سوال ہے، یعنی حصہ نظم کے اندر پہلا سوال تو تشریح کا ہے، جبکہ دوسرا سوال 5 نمبر کا خلاصے پر مشتمل ہوتا ہے، جو کہ آپ نے 10 لائنوں پر لکھنا ہوتا ہے۔ سوال نمبر 6 جو ہے اس پیپر پیٹرن کے اندر وہ دراصل ہے مکالمہ، یعنی مکالمہ نویسی یا مکالمہ نگاری، یا اس کی جگہ روداد۔ ان میں سے آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے، مکالمہ اور روداد میں سے آپ نے کوئی بھی ایک سوال لکھنا ہوتا ہے، یا آپ مکالمہ لکھ لیں یا پھر آپ روداد لکھ لیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 7 جو ہے وہ ہمارے پاس وہ ہے درخواست یا رسید۔ درخواست، رسید، اس میں سے کوئی بھی ایک سوال پیپر کے اندر آتا ہے، جو ہم نے کرنا ہوتا ہے، یا پیپر میں درخواست آ جاتی ہے یا پھر پیپر میں رسید آ جاتی ہے۔ اس میں یا نہیں ہوتا، اس میں آپشن نہیں ہوتا، بلکہ ان میں سے کوئی بھی ایک سوال پیپر کے اندر آتا ہے جو ہم نے کرنا ہوتا ہے۔ اور آخری سوال جو ہمارے پیپر کے اندر موجود ہے وہ ہے سوال نمبر 8 تلخیص نگاری۔ یہ بھی 10 نمبر کا سوال ہے، یعنی آپ کو ایک پیراگراف دیا جاتا ہے جس کو آپ نے مختصر لکھنا ہوتا ہے، مختصر کر کے بیان کرنا ہوتا ہے، 1/3 کرنا ہوتا ہے۔ تو کل یہ 100 نمبر کا ہمارے پاس پیپر ہے، جس میں 20 نمبر کی معروضی ہے اور 80 نمبر کا حصہ انشائیہ ہے۔ آپ کو یہ علم ہونا چاہیے اور آپ اسی ترتیب سے ان سوالات کو ذہن میں رکھیں۔ اس سے آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اردو کے اندر فرسٹ ایئر کے اندر کون سے ایسے سوالات ہیں جن کے اندر چوائس ہے یا جن کے اندر آپشن ہے، اور کون سے ایسے سوالات ہیں جو ہمیں مکمل سلیبس تیار کرنا پڑتا ہے، تب جا کے وہ سوال ہمارے تیار ہوتے ہیں۔ تو اس میں دیکھیں کہ ہمارے پاس 2 ایسے سوال موجود ہیں حصہ نثر کے اندر، جس میں ایک پیراگراف ہے اور ایک سبکی خلاصہ ہے۔ اس میں ہمارے پاس چوائس موجود ہے، یعنی 2 پیراگراف میں سے ایک کرنا ہے اور 2 خلاصوں میں سے ایک کرنا ہے۔ اس کے علاوہ مکالمہ اور روداد، اس میں ہمارے پاس چوائس ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور سوال میں ہمارے پاس چوائس نہیں ہوتی۔ تو اس 100 نمبر کے پیپر کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں، یاد کر لیں، اور پھر اسی ترتیب کے ساتھ بورڈ کے اندر آپ کو یہ سوالات ملیں گے اور آپ ان کو جو ہے اسی طریقے سے تیار کریں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے اندر ہم کس سوال کو کس انداز میں تحریر کرنا ہے وہ پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اور اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اللہ حافظ۔